بناؤں گا اور اسی سے آنکھ کی روشنی بڑھاؤں گا۔ چاچا نے بڑی محبت سے پیار سے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ ہدیہ تو فیاض بھائی لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دل پسیج جاتا ہے لوگوں کا، تو پھر دھڑام دھڑام انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ فیاض بھائی کا فیض ہے کہ آج مجھے بھی تقریب میں انعام مل گیا ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ نوجوان اس طریقے سے نشے کی حالت میں ہیں کہ سماج کا سماج، محلے کا محلہ برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا، میں اس ضلع کے شاید کسی گاؤں کو میرا جانا نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہمارے نشے کے حالات گاؤں اور علاقے کے ہو گئے کہ 12 بجے رات کو 4 چکے پہ، پک اپ پہ، گاڑیوں پہ کورکس بھر کے آتا ہے، بیچ قبرستان پہ گاڑی رکتی ہے اور سارے بندے موٹر سائیکل لے کے ریڈی رہتے ہیں، سب اپنا اپنا حصہ بٹوارا کر کے لے کے 5 منٹ میں چلے جاتے ہیں۔ رات 12 بجے کورکس کی تقسیم، اور کہاں؟ قبرستان۔ بولو بھائی، قبرستان۔ کیوں؟ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ قبرستان پہ کیا ہو رہا ہے۔ رات میں اگر ہوگا تو لوگ سمجھے گا کہ کوئی جنات بھوت قبرستان پہ ہوگا، یا تو جنازہ ہوگا یا کوئی جنات بھوت آیا ہوگا۔ کون جائے گا پکڑنے کے لیے؟ کون عورت محلے کی مرد کون جائے گا؟ اے سماج کے لوگوں، نشے سے بچاؤ، پاک کرو، پاک رہو اور سماج کو پاک رکھو۔ تیسرا عنوان اور تیسرا پیغام اصلاح سماج کا آج کے اس اسٹیج سے یہ ہے کہ نمبر 1 اصلاح معاشرہ کے جلسے کی اصلاح کیجئے، نمبر 2 نماز پڑھیے، نمبر 3 پاک اور صاف رہیے۔ پاک اور صاف رہنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ نشے سے پاک رہیے، نشے سے پاک رہیے، نشے سے پاک رہیے۔ یہ ام الخبائث، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کہیں کا نہیں بچتا میرا سماج۔ بڑی آرزو سے اور بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کی ماں نے آپ کو پالا اور پوسا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری ماں نے تمہیں بڑی مشقت کے ساتھ 9 مہینے تک اپنے شکم کے اندر رکھا اور پیدائش کے وقت میں بڑی مصیبتوں سے تم کو جانا، اور 2 سال لگاتار چھاتی سے تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ باپ نے انگلی پکڑ پکڑ کے تمہیں تعلیم اور تربیت دلائی ہے، اسی لیے کہ تم نشے کر کے، کورکس پی پی کر کے، انجیکشن لگا کر کے، افیم، بھنگ، چرس اور گانجا پی پی کر کے تم دن بھر کی کمائی کو نشہ خوری میں ختم کرو گے، اور بیوی تمہاری ترس رہی ہوگی کہ میرا شوہر دن بھر کام کر کے سودا لے کے آ رہا ہوگا، چاول لائے گا، آٹا لائے گا، سالن لائے گا، گوشت اور مچھلی لائے گا، اور بچہ انتظار تمہارا گھر میں کرتا ہے کہ میرے ابو سودا کی پڑیاں لائیں گے، اور خبر آتی ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا شوہر، فلاں کا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، جنازہ۔ اے نوجوانوں، رحم کرو، خود پر رحم کرو، ماں پہ رحم کرو، باپ پہ رحم کرو، بیوی کے رحم کرو، اور بچہ پہ رحم کرو۔ جو یتیم ہو جائے گا تو در در کی بھیک مانگے گا۔ کون کس کو پوچھتا ہے آج؟ کون کس کو یاد کرتا ہے آج؟ میں تو اس یقین کے ساتھ نیکی کیے چلا جا رہا ہوں اور جنون میں بکے چلا جا رہا ہوں کہ منہ میں بولی ہے، آنکھ میں روشنی ہے، کان میں سواد ہے، بول لو، کہہ لو، کر لو، ورنہ مرنے کے بعد تو پتہ نہیں بیٹا بھی قبرستان پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اے سمجھ کے لوگوں، بدلو، پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرو، پانی کے ساتھ پیشاب کرو۔ 60 سال کا آدمی، 70 سال کا آدمی میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ پینٹ میں کھول کر اپنے سڑک کے کنارے پیشاب کر کے چلا آتا ہے۔ مسلمان، توبہ استغفار۔ وہ واقعہ یاد ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو گھر آئے، معلومات کیا، جب دیکھ کے ہو یہ قبر نشان لگا دیا، اب پوچھوایا صحابہ سے کرام سے یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ فلاں کی قبر ہے۔ جاؤ ان کے گھر والوں کو پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے، ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔
ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور جب پوچھوایا گیا تو گھر سے یہ جواب آیا کہ تو بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، بڑے عابد و زاہد تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا زمانہ ہے اور برکت کا کہنا کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا، گھر سے خبر آئی کہ یہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جب گھر آتے تھے تو ان کے پاؤں میں کپڑے پہ اونٹ کے پیشاب کے نشانات رہتے، وہ احتیاط نہیں کر پاتے تھے، اسی کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم تو جانور چلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے کتنی ترقی اور مان دیا تھا، فرمائیے گھر گھر میں گاڑیاں، سواریاں، پیسے کا ریل پہ۔ کون غریبی؟ کون کہتا ہے کہ سیمانچل غریب ہے؟ اڑائی ہوئی کسی نے بات 25 سال 50 سال 100 سال پہلے؟ نہیں ہے غریبی ہمارے علاقے میں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان میں عید الفطر سے پہلے ہم نے صدقۃ الفطر کی ساڑیاں خریدی، سلوار سوٹ خریدے، اور کئی محلے میں ہم نے خبر کروائی کہ غریب کو دے دیا جائے، تو غریب کے نام سے کسی نے لے لیا، واپس کر دیا کہ نہیں، یہاں کوئی غریب نہیں ہے۔ آپ 500 کا سوٹ لائے، ہم کو 3000 کا خرید کے لائے، کب غریبی ہے؟ آج ریل پیسوں کے انبار ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کی زندگی غربت و عسرت کے اندر کٹی، لیکن ایمان اور اعمال اور کردار اور نماز اور پاکی کا عالم یہ تھا کہ قرآن نے ان کے جیسا ایمان لانے کا حکم فرمایا پہلے پارے کے اندر۔ تو تیسری بات، پاک رہیے، پیشاب کے قطروں سے، چیٹوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور ہر وقت اگر ممکن ہو تو باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، تاکہ موت ہو تو باوضو اللہ کی عدالت میں آپ جائیں، نشہ کے بغیر جائیں اور پاک صاف ہونے کی حالت میں جائیں۔ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات آپ حضرات کے درمیان عرض یہ ہے کہ آپ سماج سے جہیز کے رواج کو ختم کریں۔ آپ کہیے گا کہ ہمارے یہاں جہیز کا رواج کہاں ہے؟ خوب جانتا ہوں، مجھے پورا مطالعہ ہے۔ ایک گھر کے اندر 25 گاڑیاں جو بارات کی جا رہی ہیں، یہ اپنے گھر کا پیسہ ہوتا ہے کہ بیٹی والے کے گھر کا ہوتا ہے؟ بتائیے، بیٹی والے کے گھر کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ 50 گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں، پھول اور پتیاں سجا رہے ہو آپ، لاکھوں روپے کے سلی گاڑی میں کپڑے خریدوا رہے ہو آپ، یہ پٹاخے بھروا رہے ہو آپ، یہ بینڈ بازے بجوا رہے ہو آپ، یہ ویڈیو گرافی کروا رہے ہو آپ، اور یہ دھوم دھام کر کے بجلیوں کے کمکمے لگوا رہے ہو، شادیوں کے حال بک کروا رہے ہو، اور شادیوں کے شادیاں سجوا رہے ہو اور بجوا رہے ہو، لیکن تم کو معلوم نہیں ہے جس غریب اور درمیانی درجے کے باپ کے دروازے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی بیٹے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس ماں کے کلیجے سے تم پوچھ کے آؤ جس کی وداعی اور رخصتی اور عقد اور نکاح جس کا آج ہونا ہے، اس غربت کے عالم میں اس نے پیسہ جمع کیا، اس مشقت کے ساتھ پیسے کا انتظام کیا ہے۔ غریبوں سے پوچھو، اس نے زمین گروی پہ لگایا ہے، اس نے سود پہ پیسے لیے ہیں، اس نے قرضے نہیں لیے ہیں، اس نے، اور اگر اس سے بھی پورا نہیں ہوا ہے تو جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو گروی رکھ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بیٹی ہیں، تمہاری بیٹی اگر پیاری ہے تو جس گھر سے بیٹی لا رہے ہو وہ بھی پیاری بیٹی ہے۔ یہ عبداللہ کی بیٹی ہے، وہ ابو ذر، اور وہ ابو طلحہ کی بیٹی ہے۔ بیٹیاں تو سب بیٹیاں ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی قدر کیجئے۔ بیٹیاں آج بن بیاہ جوان گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں مل رہے ہیں، اور ساتھ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل تک غیروں کے واقعات نہیں ہوتے تھے، آج تو ارتداد کی دستک ہمارے علاقے تک ہو چکی، اور غیروں کے ساتھ بیٹیاں جوان بن بیاہی بیٹی ہیں وہ فرار ہو رہی ہیں۔ خدا کے واسطے جہیز کے سسٹم کو بند کرو، سنت کے مطابق نکاح کا رواج دو، مختصر مہر باندھو، اتنی مہر باندھو کہ ادا کرنے کے لائق ہو، اتنی گاڑیاں لے کے جاؤ کہ قابل قبول ہو، 1-2 گاڑی لے کے چلے جاؤ، مسجد میں نکاح پڑھ لو، مختصر بہن باندھو، ہاں چھوارے لے لو، 10 کلو 20 کلو، اور ایک جھولے میں چھوارے لے لو، ایک گاڑی میں ایک ڈگی میں رکھ لو، مسجد میں چلے جاؤ نکاح۔ آج ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، آج ایک عالم دین سے میری ملاقات ہوئی، میں فوربس گنج سے آ رہا ہوں،
تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری رات میں لڑکی والے کے یہاں سے خبر آئی کہ آپ کا نکاح ہونا ہے اسی گاؤں میں. ہم نے کہا کہ بھئی میرا تو گھر دور ہے، باپ ماں سے کسی سے مشورہ نہیں ہوا ہے. تو کہا کہ نہیں ہو جائے گا نکاح. مطلب 20 سال 1986 کی بات انہوں نے سنایا. تو فون تھا نہیں، تو کہنے لگے یہ بات کہہ دیا. اب ہم رات بھر سوچتے رہے کہ کیا ہوگا. اور فجر کی نماز کے بعد مولانا نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا اور کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیا. کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیا اور بیٹی کے باپ وہاں کھڑے تھے. گواہوں کے سامنے میں 2 گواہوں کو بلایا اور ایجاب و قبول کرا دیا. کہا کہ چلو نکاح ہو گیا، شام کو رخصتی لے کے چلے جاتے. جب امام نے خطبہ شروع کیا نکاح کا تو میں نے سوچا کہ یہ نکاح کا خطبہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو ختم ہو گیا. جب نکاح کا خطبہ ختم ہو گیا تو ایجاب و قبول ہوا. اس مولانا کا نام لے لیا گیا. لڑکی کے باپ وہی بیٹھے ہوئے اجازت لے کر کے آئے تھے. تو پھر مولانا کے ہاتھ سے آنسو ٹپکنے لگے کہ ارے میرا تو نکاح ہو گیا. ایسا بھی نکاح ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. دوستو بزرگوں اور بھائیوں، سماج بڑے قسم پرسی کے عالم میں ہے. پیسے کو بچائیے، یہ پیسے بڑے قیمتی ہیں. آپ بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہیں. آپ کا بیٹا دلی رہتا ہے، بولیے نا آپ کا بیٹا دلی جاتا ہے، دلی جاتا ہے. بولیے بھائی دلی ہے کہ نہیں؟ ارے سماج کے لوگوں بولو. آپ کا بیٹا دلی کھڑتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ممبئی میں ہے کہ نہیں ہے؟ بنگلور میں ہے کہ نہیں ہے؟ کلکتہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ پنجاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہریانہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو یار، پنجاب اور ہریانہ میں روپا روکنے کے لیے 20 دن 25 دن کے لیے ہمارے علاقے کا نوجوان جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اور کتنی کمائی کماتا ہے؟ 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے، اور وہاں سے لے کر کے آتا ہے اور سارے پیسے کو فضولیات میں گما دیتا ہے. بولو لوگو، ارے بولو لوگو، بچے کے بدن پہ پھٹا پرانا کپڑا ہے، بیٹی کے سر پہ صحیح سے آنچل اور دوپٹہ نہیں ہے، اور بیٹے کے جسم پہ صحیح سے پینٹ اور پجامہ نہیں ہے، اور شادی کی پھٹانی دیکھو تو بم پھوڑتے پھوڑتے فرصت نہیں. پیسوں کو بچائیے، یہ پیسے قیمتی ہیں، یہ پیسے امانت ہیں، یہ پیسے نعمت ہیں. ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا. کل قیامت میں 4 سوالات ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا. اچھا آپ بھی اچھا دادی کی طرف سے الحمدللہ اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، دادی کو جنت لے جائے اور پوتے کو عالم دین بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. مولانا شاہ صاحب کا شکریہ، آپ کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ کی توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا ہوں یہ پیسے بڑے قیمتی. اب آپ بتائیے، مجھے 200 روپے ایک چاچا نے اور ایک دادا نے انعام میں دیا ہے. دادی نے انعام میں دیا ہے، بڑا اچھا لگا. اگر آپ کو کل 200 روپے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ کے گھر میں پیسے نہیں ہو تو آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگیں گے نا، شرم لگے گی، لاج لگے. اچھا تم بھی لیا تمہارا دادی کی طرف سے ماشاءاللہ شکریہ جزاک. لیکن جلسہ کا تو پیسہ نہیں، ہم کو دے رہے ہو. جزاکم اللہ، یہ میرا ہے. اچھا شکریہ. آپ بتائیے 200 روپے نہیں مانگ سکتے آپ کسی سے؟ ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں. کسی 200 روپے نہیں، 2 لاکھ روپے پان کی طرف آ رہے. پیسے کو بچائیے، فضولیات سے بچائیے، رسم و رواج سے پاک کیجیے، گھر کا کھانا کم کیجیے، قیمے اور کباب اور قورمے کم کیجیے. ان پیسوں کو بچا کے مدرسہ بنائیں، ان پیسوں کو بچا کے اسکول بنائیں، ان پیسوں کو بچا کے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ، بوائز اینڈ گرلز کے لیے الگ الگ اسکول اور مدرسے بنائیے آپ، تاکہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، ڈسپلین والے بچے ہوں. ہمارے گاؤں میں ٹھیک سے مدرسہ نہیں ہے. مولانا نشاط صاحب کا مدرسہ غالباً تیسرے کا جلسہ ہوا تھا. جی تیسرے سال 5 سال بیت گئے. میں آیا تھا اس جلسے میں بھی الحمدللہ. 5 سال جلسہ ہوا. میں نے دیکھا کہ مدرسہ کی تعمیر جہاں تھی وہی تعمیر ہے 5 سال کے اندر. کہاں کچھ تعمیر ہے؟ لیکن اسی گاؤں میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں پیسے جا رہے ہیں. دھوم دھام دھڑکے اور فضولیات اور رسومات اور بدعات اور خرافات
اور دیگر زندگی کی لوازمات جو بالکل کچھ بھی ضروریات نہیں ہے اس میں ہم خرچ کر رہے ہیں. پیسوں کو بچائیے. دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، شرعی تعلیم اور تعمیر و ترقی کی تعلیم دلانے کے لیے آپ کوشش کیجیے. مدرسوں کو بھی بنائیے، اسکول کو بھی بنائیے، آگے بڑھائیے. 4 باتیں ہو گئی آپ کے سامنے میں. نکاح کے حوالے سے بہت ساری گفتگو آپ کے درمیان آ چکی. 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے. اپنے آپ کو مسلمان بنائیے. آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت نہیں. بولیے نا، ہے نا؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم تو مسلمان ہیں. مفتی صاحب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی ہے، پھر آپ ہم کو مسلمان بننے کے لیے کہہ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا معنی ہے آپ کا اسلام؟ دیکھیے میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، آپ کا اسلام کیسا ہے، میرا اسلام کیسا ہے. ابھی ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، بڑے نیک لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. خدا نخواستہ ہم گھر جائیں گے اور گھر کے اندر اپنا کھیل سماج کے ساتھ، گھر کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ بدل جائے گا. ہم اور آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو سر پہ ٹوپی اور سامنے سجدہ کرنے کے لیے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں. ہم پاک صاف بن کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے کتنے مسلمان اچھے نظر آتے ہیں. لیکن یہی مسلمان جب لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ لوگ رات کو چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک مسلمان چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے یہی مسلمان مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، سر پہ ٹوپی بھی رکھ رہا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، تبلیغی جماعت میں بھی جا رہا ہے، چلے بھی لگا رہا ہے، 4 مہینے بھی لگا رہا ہے، سال بھی لگا رہا ہے، اور دین کی لمبی چوڑی میٹھی گفتگو بھی کر رہا ہے. اور ضرورت پڑتی ہے تو رشوت خوری بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، دلالی بھی کرتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، چوری اور اچھکا پن بھی کرتا ہے، زمین بھی دوسرے کا قبضہ کرتا ہے، اور جو کہ تھانے میں مقدمہ بھی کرتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، گزشتہ سال رمضان میں ہم 500 روپے مدرسے میں، 100 روپے آپ کو. پیسے ماشاءاللہ. میں تھانے میں گیا اس سال، جو رمضان گزر گیا، آپ کے بغل میں تھانہ ہے، دور نہیں ہے. ہم رمضان میں گئے، رومال ایک طرح کی غالباً رمضان سے کچھ دن پہلے کا واقعہ. ہمارے مدرسے میں چوری ہو گئی تھی تو ہم FIR کرانے کے لیے تھانہ پہنچے. FIR کرا کر کے جو ہمیں اس کے کاغذات دینے تھے، انٹری کے بعد بھیڑ کافی تھی، تو انٹری کے کاغذ لینے کے لیے مجھ کو تھانے میں لگ بھگ 2 گھنٹہ بیٹھنا پڑا تھا. لگ بھگ 2 گھنٹہ مجھے تھانے میں بیٹھنا. اب جب میں 2 گھنٹہ تھانہ میں بیٹھا تو میں نے سوچا کہ کچھ ضروری گفتگو یہاں تھانے میں معلومات ہونی چاہیے. یہ ہمارا پولیس اسٹیشن ہے جوکی ہاٹ کا، ہم جوکی ہاٹ بلاک سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، پولیس کرمی ہیں، ان سے ضروری ہم نے باتیں شروع کر دی. 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. بڑی عزت دیا اور الحمدللہ بات کی انہوں نے. میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے تھانے میں زیادہ مقدمہ مسلمان کا آتا ہے کہ ہندو بھائی کا؟ پہلا سوال میرا پہلا سوال تھا جو بھی تھانے دار سے کہ آپ کے تھانے میں زیادہ مقدمہ مسلمان کا آتا ہے کہ تھانے دار کا. مجھ کو تو سوال بہت کرنا تھا. یہ پہلے سوال کے جواب میں مجھے چکر آ گیا، پھر سب میں بھول گیا. بندے نے کہا کہ آپ کے سوال کا 2 جواب ہے. نمبر 1، سنو مسلمان، سنو، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. سال نہیں پورے ہوئے ابھی اس واقعے کے. ہم نے اخبار میں لکھا تھا، ہم نے مضمون میں لکھا تھا یہ واقعہ کو، اخبارات پڑھ لینا. کہا اس بندے نے کہ سوال کا 2 جواب. نمبر 1، 100 میں سے
10%، بلکہ ان کے الفاظ ہے کہ 5% غیروں کے مقدمے آتے ہیں، اور جو 95 بچ گئے، 95 میں سے 10% چور اور اچکوں کے آتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کے ہوں اور اس کو چور کہتے ہیں، اور 85% خالص مسلمانوں کے جھگڑے اور مقدمے آتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ دوسری بات اس بندے نے اور کہیں جو بدن کو تڑپا دینے کے لیے تھی، روح کو تڑپا دینے کے لیے تھی، آپ کا بھی روح تڑپنی چاہیے۔ اس بندے نے کہا کہ مولانا صاحب سال کے 12 مہینے میں ہم لوگ 11 مہینے، مولانا عبدالحق صاحب ہم لوگ 11 مہینے آرام سے گزار لیتے ہیں، جتنا کچھ آتا ہے نپٹا لیتے ہیں، لیکن جب رمضان آنے والا رہتا ہے تو سر پہلے سے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھے بات؟ سمجھے آپ؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ مقدمہ زیادہ ہوتا ہے، بھیا سمجھ گئے؟ بندے نے کہا کہ رمضان آتا ہے تو سال بھر میں 11 مہینے میں جتنا مقدمہ ہوتا ہے اس میں سے 85% جھگڑا، مقدمہ، مار مروڑ، پٹوڑ، لڑوڑ، سر پھٹوڑ کئی رمضان میں ہوتا ہے۔ اور بندے نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا رمضان ہے، پوتر مہینہ گزر رہا ہے، روزے سے ہو، کچھ کھائے نہیں ہو، پیے نہیں ہو، دیکھو تمہارا ہاتھ سوکھ رہا ہے، کیوں سر پھوڑ کے چلے آئے، کیوں مار کے چلے آئے، لڑائی کر کے چلے آئے؟ تو کیا کہتا ہے؟ روزہ تھے نا، غصہ برداشت نہیں ہوا۔ یہ پولیس کرمی کا جواب ہے۔ روزہ تھے تو اس نے مسلمان کو پوچھا، روزہ تھے تو غصہ برداشت نہیں ہوا۔ ارے غصہ کو دفن کرنے کے لیے روزہ رکھے تھے کیا؟ غصہ کو دفن کرنے کے لیے تم نے روزہ رکھا تھا، نفس کو مارنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ اللہ نے کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بندہ نیک بن جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے روزے رکھے، اور روزے رکھ کر کے سب پھوڑ کر کے کھانا چلے آئے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا سماج بڑا لڑا ہوا ہے۔ آخری پیغام اور 5واں پیغام اصلاح سماج کا یہ ہے کہ لوگوں آپس میں امن کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو۔ بھائی ہیں سب کے سب بھائی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج کا واقعہ سناتا ہوں، میرا سماج کتنا بگڑ گیا۔ آج میں چوک سے گزرا صبح میں 9 بجے تو دیکھا کہ 20-25 آدمی کھڑے تھے، آپس میں چینی گوئی کر رہے تھے۔ تو میں نے رک کر کے ایک بندے سے پوچھا کہ بابا کیا ہو گیا ہے، کیوں آپ لوگ ہلہ کر رہے ہو؟ آج بروز جمعہ مجھے فارغ گنج جانا تھا، رامپور کے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کا افتتاح تھا، وہاں جانا تھا۔ تو میں نے رک کے پوچھا تو بندے نے بولا کہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا کہیں پہ کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، محلے کے اپنے خاص چچازاد بھائی کو ادھار نہیں دیا، ہم نے دکان کا سودا ادھار نہیں دیا، اس لیے اس بندے نے تھانے میں جا کے کیس کر دیا میرے اوپر۔ ہمارے ساتھ بغل میں 2-3 دکاندار تھے، انہوں نے بھی اس کو ادھار نہیں دیا تھا، لیزی تھا بندہ، ادھار جلدی پیسہ لا کے دیتا نہیں تھا۔ 3 بندے کو اس نے کیس کر دیا، بھائی ہے خاص اسی خاندان کا چچازاد بھائی، ادھار نہیں دیا تو کیس کر دیا جائے، اور ایک نہیں 3 بندے پہ کیس کر دیا، مقدمہ کر دیا۔ اے مسلمانوں، کیا بتائیں گے ہم؟ اچھا نہیں لگتا بولنے میں مسلمان اور سلامتی نہ ہو، مسلمان اور اسلام نہ ہو، مومن اور ایمانداری نہ ہو، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن نے کہا کہ مسلمان بنو، مکمل مسلمان بنو، مسجد میں بھی مسلمان رہو، مدرسے میں بھی مسلمان رہو، اسکول میں بھی مسلمان رہو، چوک پر بھی مسلمان رہو، چوراہے میں بھی مسلمان رہو، حالت روزہ میں بھی مسلمان رہو، گھر میں مسلمان، بیوی کے پاس مسلمان، بہن کے پاس مسلمان، بھائی کے پاس مسلمان، بابا کے پاس مسلمان، چاچا کے پاس مسلمان، اور سماج کے چودھری کے پاس مسلمان، مکھیا کے پاس مسلمان، اور کس کو مسلمان؟ مکھیا بھی مسلمان بن کے رہے، چودھری
پادری بھی مسلمان بن کے رہے، سرپنچ بھی مسلمان بن کے رہے، وارڈ ممبر بھی مسلمان بن کے رہے، ایم ایل اے اور ایم پی کہاں جائے گا؟ یہ بھی اگر مسلمان ہے تو ایمان اور اسلام کی عدالت اور انصاف اور فیصلے کے ساتھ مسلمان بن کے جیے۔ واہ 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 واہ۔ مسلمان ہو تو اسلام نہ آنا چاہیے، ورنہ جھوٹے اسلام کا دعویٰ تمہارے گلے کی ہڈی بنے گی، گلے کا توق۔ کیا بے ایمانی کے ساتھ مسلمان بن کے جی رہے ہو، کٹ رہے ہو، مر رہے ہو، پس رہے ہو، مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، ہلہ ہنگامہ چیخنا بچا ہے، چیخو چلا رو، سچ ہے، حق ہے، تڑپنا بلکنا سسکنا، شاعر اسلام پہ حملوں پہ دل کا زخمی ہونا واجب ہے، ہونا چاہیے، لیکن بابا یہ دن کیوں آئے اس پہ بھی غور کرو۔ مسجدوں کے مصلے تم نے چھوڑ دیے، مسجدوں کے مصلے چھوڑ دیے، جہاں جہاں ایک ایک مسجد کی لمبائی اور چوڑائی ارریہ کے اندر میں ناپا، صرف چوڑائی تو 70 80 فٹ کی ہے، مسجد ہے چوڑائی، لمبائی 150 فٹ کی ہے۔ میں نے دیکھا اس مسجد کے اندر کہ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء کے 20 25 50 آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، جب تم اپنے گھر کو چھوڑ دو گے، اس گھر پہ کوئی اور تو آئے گا نا، کسی اور کا تو قبضہ ہوگا نا، پھر رونے اور چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ ایک ماں نے اپنے بچے کو راستہ چلتے ہوئے بیچ چوراہے پہ 12 بجے رات میں معصوم بچے کو چھوڑ دیا، گھر چلی گئی، بچے کو کسی بندے نے، چور اور اچکے نے کڈنیپ کر لیا، اٹھا لیا، بیچ لیا، یا ایکسیڈنٹ کر دیا، یا اسے ذبح کر کے کڈنی نکال کے پھیپڑا نکال کے اسے بیچ دیا۔ ماں سر پیٹے روئے، چیخا چلائے۔ ماں کا قصور ہے کہ تم نے بچے کو تنہائی اور اکیلے میں بے یار و مددگار کیوں چھوڑا؟ ہم نے مسجدوں کو بے یار و مددگار چھوڑا، مدرسوں کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ ناظم چلائے، چیخے، مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، آگے لے کر کے جانا ہے، لیکن دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سب مولویوں کو گالی دیتے ہیں، محتمم کو گالیاں دیتے ہیں، ناظم کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے سفید کپڑے انہیں اچھے نہیں لگتے، کرتے اچھے نہیں لگتے، اچھا گھر ان کا اچھا نہیں لگتا، ان کی گاڑی اچھی نہیں لگتی، چور اور اچکا اور رشوت خور اور بے ایمان سب کچھ بنا لے تو چاپلوسی کرتے ہیں، اور اگر مولوی کو اللہ رزق میں برکت دے اور وسعت دے تو آپ کی آنکھوں کا ایک کانٹا چائے کی دکان پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، مسجد اور مدرسے اور حیا اور تعلیم اور تہذیب کی شکایتیں آپ کرتے ہو۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو مل بیٹھو، ہم لوگ آپس میں امت مسلمہ کے افراد ہیں، ناظم سے غلطی ہو جائے پیار کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، امام سے غلطی ہو جائے گی پیار کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، انصاف میں غلطی ہو جائے گی دوبارہ بیٹھ کے مل بیٹھ کے انصاف کر دیں گے۔ کیا ضرورت ہے مقدمے کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے تھانے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے پولیس کی چاپلوسی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے میرے صاحب کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی؟ سر پھوڑ دیے تھے ہم، FIR ہو گیا ہے، گاڑی میں لکھا چلا گیا ہے، کرتی ہو گئی ہے، بیل کرا دیجئے، بچا دیجئے، بچا دیجئے۔ گڑے کھودتے ہو، گرنے کی باری آتی تو چیختے اور چلاتے ہو۔ امن والے بنو، شانتی والے بنو۔ پانچویں اور آخری بات، جھگڑے مت کرو، جھگڑے مت کرو۔ الد الخصیم کے بارے میں، سخت جھگڑالوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ پسندیدہ انسان ہے، پیار سے رہیے، محبت کے ساتھ رہیے، انسانیت کے ساتھ رہیے، آدمیت کے ساتھ رہیے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، جو کرے گا وہ بڑھے گا، کسی کے چکر میں مت پڑیے، دوہ میں مت لگیے، حسد مت کیجیے، نفرت مت کیجیے، عداوت مت رکھیے، دشمنی مت رکھیے، چاپلوسی کسی کی مت کیجیے، کسی کو خیانت مت کیجیے، کسی کے آگے پیچھے کر کے اسے کچھ لوٹنے کچھ پانے کی کوشش مت رہیے، مستغنی بنیے، اللہ پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ بن کے مستغنی بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے 5 باتیں کہی ہیں، یاد ہے، دہراتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1،
اصلاح سماج اور چھت کی ڈھلائی کا ہے. چھت کی ڈھلائی کی بات بھی آ گئی ہے. اصلاح سماج کے حوالے سے میں نے 5 باتیں رکھی, سمیٹتا ہوں. نمبر 1, پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اصلاح معاشرے کے جلسے کی اصلاح کرنی ہے. اس کو اصلاح کے جلسے کی حد تک رہنے دینا ہے. اسے میلہ ٹھیلا اور آوارگی کا اڈا نہیں بنانا ہے. ایک بات. دوسری بات, 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کرنی ہے. تیسری بات میں نے آپ کے سامنے میں رکھی کہ پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرنی ہے. باوضو رہیے اور اگر نہ رہیے تو پاک ضرور رہیے. اور ہم نے چوتھی بات کہی کہ نشہ سے پرہیز رکھیے اور جہیز سے سماج کو بچائیے. اور 5ویں بات ہم نے 2 بات کو ملا کے ایک کہی. 5ویں اور آخری بات یہ کہی کہ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے. جھگڑے اور فساد اور کورٹ اور کیس اور مقدمے سے خود کو, سماج کو, معاشرے کو, آنگن کو بچائیے. مولانا نوشاد صاحب مزاحی میرے محسن ہیں, بچپن کے مشفق ہیں. جب جلسہ کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں, 2 مہینے پہلے انہوں نے وقت لیا. ان کی ذرہ نوازی, ان کا پیار, ان کی محبت پر میں یہاں آیا اور چند باتیں رکھی آپ کے سامنے. عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ یقین دلا دیجئے, میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سے. پختہ یقین کے ساتھ ہاتھ ہلائیے ایک مرتبہ مضبوطی کے ساتھ. کہیے اے اللہ ہمیں یقین, آپ پر اعتماد کر کے ارادہ کرتا ہوں, عمل کروں گا انشاءاللہ. بولیے بولیے انشاءاللہ عمل کروں گا, انشاءاللہ عمل کروں گا. نیت کر لیجئے انشاءاللہ 5 باتوں پہ عمل کروں گا. کریں گے نا انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. یوں تو